الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم أنفق ينفق عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما نقصت صدقة مالا قط أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، بچوں، سورہ قلم جو قرآن کریم کی 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے، آپ کے سامنے اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے جو مضامین ہیں، بعض اہل علم نے ان کی تعداد 7 بتائی ہے۔ 7 مضمون ہیں قرآن کریم کے۔ ان میں ایک مضمون عقائد ہے، ایک مضمون احکام ہے۔ قرآن عقیدے بیان کرتا ہے، قرآن احکام بیان کرتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خلو، بچوں کے دودھ پینے کے احکام، وراثت، لین دین، بیع، شراء، خرید و فروخت، یہ سب احکام اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ قرآن کریم کا ایک موضوع وعد ہے، ایک وعید ہے۔ قرآن نے وعدے کیے ہیں، جنت کے وعدے ہیں، کامیابیوں کے وعدے ہیں۔ قرآن کا ایک مضمون وعید ہے، اللہ نے ڈرایا ہے، جہنم سے ڈرایا ہے، برے حالات سے ڈرایا ہے، عذاب سے ڈرایا ہے، مشکلات سے ڈرایا ہے، اپنی پکڑ سے ڈرایا ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک موضوع قصص ہے، قصے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بہت سے قصے بیان فرمائے، قوموں کے بہت سے قصے بیان فرمائے، بہت سے قوموں کے قصے ذکر فرمائے۔ قصوں کا ایک مستقل باب ہے قرآن کریم کا، اور سب سے زیادہ قصے اور سب سے زیادہ حالات، واقعات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے بیان کیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 29 پاروں میں ہے، قرآن کے 30 پاروں میں سے 29 پاروں میں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کریں، ان کاد ان یذهب ثلث القرآن او کما قال، کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے 1/3 حصے میں ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ قرآن کا 1/3 حصہ لے جائیں موسیٰ علیہ السلام۔ قصے ہی قصے بیان کیے، اور یہ قصے عبرت کے لیے بیان کیے۔ لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ خود فرماتے ہیں ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔
آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان کیا، شیطان کا قصہ بیان کیا، قوم نوح کا قصہ بیان کیا، قوم عاد کا قصہ بیان کیا، قوم سمود کا قصہ بیان کیا، قوم شعیب کا قصہ بیان کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا، اللہ نے بنی اسرائیل کے قصے بیان کیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے بیان کیے، ہود علیہ السلام کے قصے بیان کیے۔ یہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے۔ اسی طرح امثال اور مثالیں، یہ بھی قرآن کا مستقل موضوع ہے، مضمون ہے۔ اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں بات سمجھانے کے لیے، اور یہ مثالوں کا ذکر اور تذکرہ پہلے پارے سے شروع ہو گیا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، فرمایا اللہ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کریں یا مچھر سے حقیر اور کم تر مخلوق کی مثال بیان کریں۔ اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں، مقصود مثال سے بات سمجھانا ہے۔ تو میں نے آج سورہ قلم کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، اور یہ مثال اللہ نے بیان کی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اللہ کی نعمت کو صحیح خرچ نہیں کرتے، حق والوں کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے یہ مثال بیان کی۔ پہلے تذکرہ فرمایا مشرکین مکہ کا، اور خاص طور پر ولید بن مغیرہ کا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ أَن كَانَ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ یہ گستاخ رسول تھا، حضور علیہ السلام کا گستاخ تھا۔ ولید بن مغیرہ اس کے 18 بیٹے تھے، بڑا متکبر اور مغرور تھا۔ شروع میں اسلام کی طرف مائل ہوا، قریب ہونے لگا۔ ابو جہل نے اس کو طعنہ دیا، اس نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ولید بھوکا ہو گیا ہے، اب محمد کی روٹیاں کھانے جاتا ہے۔ اس نے خندق میں آ کر حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، اول فول بکنے لگا۔ اللہ نے اس کی 10 خامیاں بیان کی، فرمایا ایسے لوگوں کی بات نہ مانو، یہ گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، غلاظتوں گناہوں سے بھرا ہوا ہے، بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے، ذلیل آدمی ہے، چغل خور ہے، تانے دینے والا ہے، لوگوں سے بھلائی کو روکتا ہے، حد سے بڑا ہوا ہے، بدکار ہے، بدمعاش ہے، حرام زادہ ہے، پیسے اور دولت اور اولاد والا ہے، اس کو دولت اور اولاد کا تکبر ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کر کے پھر فرمایا ناشاکر لوگ جن کو اللہ نے مال اور دولت دی اور انہوں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا اور اللہ کے مال کا حق ادا نہیں کیا، فرمایا ہم ان کو آزماتے رہتے ہیں جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو ایسے ہی آزمایا
ان مکہ کے کافروں اور مشرکوں، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں، دولت مندوں اور وڈیروں اور سرداروں اور حکمرانوں اور پیسے والے لوگوں کی ایسے ہی آزمائش ہوئی، ان کو اللہ نے ایسے ہی امتحان میں ڈالا جیسا کہ باغ والوں کا قصہ ہے۔ ہم نے باغ کے مالکان کو امتحان میں ڈالا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا۔ پھر اللہ نے باغ والوں کا قصہ بیان کیا، یہ ایک مثال دی ہے اللہ تعالی نے۔ قیامت تک کے انسانوں کو، قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والوں کو، قیامت تک کے مالدار لوگوں کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ تمہاری بھی آزمائش ہونی ہے، تمہیں بھی اللہ نے آزمانا ہے، امتحان میں ڈالنا ہے۔ جیسے کہ ان باغ اور جاگیرداروں کا، ان ذمہ داروں کا ہم نے امتحان لیا تھا، تمہارا بھی امتحان لیں گے۔ یہ جاگیردار اور سرمایہ دار، یہ جاگیردار اور ذمہ دار اور باغوں کے مالک جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے سورہ قلم میں، مفسرین لکھتے ہیں یہ یمن کے تھے، یمن کی ایک بستی تھی، صنعاء کے قریب رہتے تھے۔ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، صالح انسان تھا والد، طرح طرح کے پھلوں پر مشتمل اللہ نے اس کو بڑا باغ عطا فرمایا تھا۔ صرف ایک قسم کا نہیں، کئی قسم کے پھل تھے، انگور ہے اس میں، سیب ہے اس میں، انار ہے اس میں، زیتون ہے اس میں، طرح طرح کے باغات اور طرح طرح کے پھل اور پھلوں پر مشتمل باغات اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ والد نیک آدمی تھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب فصل اترتی تھی باغ کٹتا تھا، پھل ٹوٹتے تھے، تو وہ اپنے گھر کا خرچہ رکھ لیتا تھا، باغ کا خرچہ رکھ لیتا تھا، باقی سب غربا میں، مساکین میں، فقراء میں، حاجت مندوں میں، ضرورت مندوں میں اللہ کے رستے میں خرچ کر دیتا تھا، تقسیم کر دیتا تھا۔ اللہ نے برکتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو برکتوں سے مالا مال فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں ہے۔ کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے یہ مت سمجھے کہ میرے مال میں کمی آ جائے گی، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا ہے۔ مثال اس کی یوں دی، فرمایا جیسے تم بکری کا بچہ پالتے ہو، اچھی نسل کی بکری کے بچے کو لوگ پیدائشی ہی لے لیتے ہیں اور پھر اس کو پالتے ہیں، اس کو دودھ پلاتے ہیں، پھر اس کو چارہ کھلاتے ہیں، دلیا کھلاتے ہیں، بڑھتے 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 وہ بڑا بکرا بن جاتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تھوڑا سا مال دیتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتے 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 بہت بڑا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے ساتھ آپ نے سمجھایا ہے۔ اور ایک مثال اللہ نے دیا قرآن میں، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ یہ مثال اللہ نے دی کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکئی کا دانہ،
ایک دانے سے 7 سٹے نکلے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے۔ بعض بیج ایسے ہیں ان میں 100 سے بھی 7 سے بھی زیادہ سٹے نکلتے ہیں، اور ہر سٹے میں 100 سے بھی زیادہ دانے نکلتے ہیں، تو ایک کے بدلے 700 800 900 1000، فرمایا حد کوئی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے اس کو بڑھا دیتا ہے، دگنا چگنا کر دیتا ہے۔ باپ نیک خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں پھل تقسیم کرنے والا، باغ کی آمدنی غربا اور مساکین کو دینے والا۔ ہر مالدار اللہ نے اس کا امتحان رکھا ہوا ہے، اور وہ امتحان کیا ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حق ہے غربا کا۔ وہ 2 طرح کے ہیں، کچھ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں اور کچھ مانگنے کے لیے نہیں آتے، تو جو مانگنے کے لیے آ گئے ان کا حق ہے۔ ہر مالدار کے مال میں زکوٰۃ کی صورت میں، اور ہر ذمہ دار کے آمدنی میں عشر کی صورت میں، اور دونوں کے مالوں میں صدقات کی صورت میں حق ہے، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی۔ اور اللہ نے کہا یہ حق فوراً دو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تمہارا باغ ٹوٹ رہا ہو، تمہاری فصل کٹ رہی ہو، اسی دن دو، تاخیر نہ کرو، لیٹ نہ کرو۔ اگر نہیں دیتا، پرایا مال دوسرے کا حق ہر مالدار کے مال میں مکس ہے، اس کے مال کی طہارت اور پاکیزگی یہ ہے کہ دوسروں کے حق کو اپنے مال سے الگ کر کے ان کے سپرد کر دے تو اس کا مال پاک ہے، ورنہ اگر یہ اپنے مال میں سے دوسرے کا حق نکال کر دوسرے تک نہیں پہنچاتا تو اس کا اپنا مال ناپاک ہے، اس کی کمائی حرام کی ہو گئی ہے۔ دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا چلا جائے سارا دودھ خراب ہے۔ زکوٰۃ نہیں نکالی، عشر نہیں نکالا، صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کرتا، تو اب یہ جو پرایا مال ہے، غریب کا، مسکین کا، مستحق کا، فقیر کا، وہ اس کے مال کو خراب کر دے گا۔ لسی کا ایک قطرہ جیسے دودھ کو بگاڑ دیتا ہے، دہی بنا دیتا ہے، اس طرح پرایا مال اس کے مال کو خراب کر دے گا۔ اور اگر غریب کا حق نکال لیا، الگ کر لیا، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے میرے پاس میرے مال میں امانت کے طور پر بھیجا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ کرو، دماغ یہ بناؤ۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ اس کو رزق دے دیتا، یہ تو اللہ نے میرے لیے ثواب اور اجر کا ذریعہ بنایا کہ غریب کا رزق میرے ذریعے اللہ نے پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے، مجھے امین بنایا ہے، تو میری روزی میں اس کی روزی مکس کر کے بھیجی ہے، اس کا رزق، غریب کا رزق، مسکین کا رزق ملا کے بھیجا ہے، لہذا میرا فرض ہے پہلے میں اللہ کی سپرد کی ہوئی اس امانت کو غریب تک پہنچا دوں، مسکین تک پہنچا دوں، تاکہ یہ امانت ادا ہو جائے اور میرا مال پاک اور صاف ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ کا فلسفہ ہے، یہ عشر کا فلسفہ ہے، یہ صدقات کا فلسفہ ہے۔ قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، میرے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کر دیجئے، ان کے مالوں کو پاک کر دیجئے۔ تو زکوٰۃ اور صدقات
حضور علیہ السلام نے ان کو اوساخ الناس فرمایا، یہ لوگوں کے میل کچیل ہے۔ زکوٰۃ صدقات کیا ہیں؟ بولو بھائی، میل کچیل ہے، مال کی میل کچیل ہے۔ اس لیے جو مستحق نہیں ان کو منع کیا کہ یہ میل کچیل نہ کھاؤ، غیر مستحق یہ زکوٰۃ نہ لیں۔ یہ امانت ان لوگوں کی ہے جو اس کے حقدار ہیں، تم دوسروں کی امانت ہڑپ نہ کرو۔ آج کل یہ جو رواج پڑ گیا ہے کہ 10 مربوں اور 5 مربوں کے مالک بھی ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں، حکومت سے ملے، بے نظیر انکم سپورٹ سے ملے، کہیں سے ملے، وہ حقدار اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، میل کچیل کھاتے ہیں۔ اس کی نحوستیں، یہ حقدار کا حق ہے، غریب کا حق ہے۔ غریب کو اپنا حق وصول کرنے دو، رکاوٹ نہ ڈالو اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ۔ اب سیلاب والوں کی انٹریاں ہو رہی ہیں، بہت سے سفارشی لگے ہوئے ہیں حکومت کے پاس، پٹواری صاحب میرا لکھ لو، قریب تو میری زمین تھی، کھاتا مشترک ہے، میرا لکھ دو، نقصان دوسرے بھائی کا ہوا ہے، پیسے یہ لینا چاہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ڈوب نہیں مرتا؟ اگر اللہ نے یہی سیلاب تجھ پہ مسلط کر دیا اور تو ڈوب جاتا اور تیرا حق کوئی اور لے جاتا تو کیا سمجھتا؟ تجھ پہ کیا گزرتی؟ دوسروں کا حق نہ کھاؤ۔ آتی کل ذی حق حقا، حق والے کو اس کا حق ادا کرو، حق والے کو حق پہنچاؤ۔ باپ صدقہ کرتا تھا، اپنا خرچہ رکھ کر سارے باغ کا پھل دے دیتا تھا۔ اولاد، باپ فوت ہو گیا، آگے نئی نسل تھی، جدید طبقہ تھا، انہوں نے کہا ہمارا باپ تو پیسے اڑاتا رہا ساری زندگی، کچھ بنایا ہی نہیں، سب دوسروں کو کھلاتا رہا، ہمارا تو اتنے کروڑ کا باغ ہے، اس دفعہ جب باغ پکے گا ہم ایک ایک پھل اور ایک ایک روپے کی حفاظت کریں گے اور کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ پلان بن گیا، یہ منصوبہ بن گیا۔ قرآن نے ان کا قصہ ذکر کیا ہے، اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین، باغ تیار ہو گیا، فصل پک گئی، تو ایک دن پہلے مشورہ کیا سارے بھائیوں نے مل کر، کل صبح جائیں گے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے اور جا کر پھل توڑ لیں گے، اور توڑ کر پیٹیوں میں ڈال کر، کارٹنوں میں ڈال کر، مختلف چیزوں میں ڈال کر لوگوں کے اٹھنے سے پہلے اور پہنچنے سے پہلے اٹھا کے لے جائیں گے، تاکہ کوئی غریب نہ آئے، کوئی مسکین نہ آئے، کوئی مانگنے والا نہ آئے، کوئی مستحق نہ آئے۔ ایسے ہمارا باپ اڑاتا رہا، اتنے کروڑ کا باغ تھا، سارے ہی دے دیتا تھا وہ، اس دفعہ کسی کو کچھ نہیں دینا۔ یہ پلان بن گیا، یہ منصوبہ بن گیا، اور اس پہ قسمیں کھا لیں، عہد معاہدہ کر لیا۔ اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین، قسمیں کھا لیں کہ صبح کے وقت کاٹیں گے باغ، ولا یستثنون، انشاءاللہ بھی نہیں کہا، ان ظالموں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ انشاءاللہ کہنے کے ساتھ برکت ہو جاتی ہے، عزم کی تکمیل میں اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ کہو کہ کل یہ کام کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ کہو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
جب یہ کہنا ہو کہ کل یہ کام کروں گا تو یوں کہو انشاءاللہ یہ کام کروں گا، اگر اللہ نے چاہا اللہ کے نام کی برکت سے وہ کام ہوگا۔ یہ خدا کے حکم کو بھی بھولا بیٹھے، اللہ کے نام کو بھی بھولا بیٹھے، احکام خدا کو بھی بھولا دیا، ذکر خداوندی کو بھی بھولا دیا، اللہ کا نام نکال دیا، اللہ کے حکم کے خلاف چل پڑے، انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اللہ کو ناراضگی آ گئی۔ راتوں رات ان کے باغ کا صفایا ہو گیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی رات کو یہ سوئے ہوئے تھے، راتوں رات ایک پھرنے والی چیز باغ پہ پھر گئی، باغ کو جلا ڈالا، اللہ نے ایسی بلا ڈالی باغ پر کہ پورا کا پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ اللہ قادر ہے، وہ دینے پہ آئے تو چھت پاڑ کے دے دے، وہ لینے پہ آئے تو شاہ کو گدھا بنا دے، جیسے ان سیلاب والوں کو، شاہوں کو اللہ نے گدھا بنا دی۔ ہمارے خیموں میں ایسے لوگ بھی رہتے تھے جو ٹریکٹروں کے، کاروں کے، گاڑیوں کے مالک تھے، اور ان کے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اللہ قادر ہے، اللہ کو ناراضگی آ گئی، وہ قیمتی باغ جس کا پھل کروڑوں میں بکنا تھا راتوں رات جل کر راکھ ہو گیا۔ جیسے اس سیلاب میں بہت سے لوگوں کے باغات تباہ ہو گئے، شجاع آباد، جلال پور، پیر والا کے بڑے بڑے باغات تباہ ہوئے، کئی لوگوں کے آموں کے باغات خشک ہو گئے۔ اللہ نے کوئی چیز ایسی بھیجی کہ سارا مال تباہ ہو گیا، سارا سرمایہ گیا، باغ گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا، جیسے کھیت کٹ جاتا ہے، روٹی ویٹر لگاتے ہو اور مربع گندم کا سارا کٹ کر ایک طرف ہو گیا، پورا کا پورا باغ کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب ان کو تو نہیں پتا نا، یہ تو بڑے چالاک بنے ہوئے ہیں، اس دفعہ پیسہ بچانا ہے، کسی غریب کو کچھ نہیں دینا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو بلانے لگے، اٹھو میاں دیر ہو گئی، جلدی کرو، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو میاں اپنے باغ میں اگر پھل کاٹنا ہے چلو باغ میں چل کر پھل کاٹے۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، چپکے سے چل پڑے، صبح صبح آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، کوئی غریب اٹھ نہ جائے، کسی کے کان میں آواز نہ پڑ جائے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ خان صاحب باغ میں جا رہے ہیں، چودھری صاحب باغ میں جا رہے ہیں، ملک صاحب باغ میں جا رہے ہیں، میاں صاحب باغ میں جا رہے ہیں، تو وہ سن کر اٹھ پڑیں گے اور پھر دوڑ پڑیں گے، اور غریبوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ باغ میں آ جائیں گے اور وہ پھل کا تقاضا اور مطالبہ کرنے لگ جائیں گے۔ مدرسے کے سفیروں کو اور مولویوں کو پتہ چل جائے گا، وہ بوریاں لے کر گندم لینے آ جائیں گے، چپکے آہستہ آہستہ آرام آرام سے بولتے ہوئے باغ جا رہے ہیں کہ جا کے ہم اپنی فصل اٹھا لیں۔ سچا واقعہ، قرآن کا واقعہ، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں۔ پلان بن گیا تھا، منصوبہ بن گیا تھا، یہ تو کوئی نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے۔ چل پڑے، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین نہیں آئے گا، ہرگز کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی مانگنے والا آج ہمارے باغ میں نہیں آئے گا۔ وغدوا علی حرد قادرین، چل پڑے کہ اب باغ کو ہم کاٹنے پر قادر ہیں، اب پھل توڑنے پر ہم قادر ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے، چلتے جب وہاں پہنچے تو آنکھیں چندی آ گئی۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب وہ باغ کو دیکھا تو کہا، ہائے ہائے ہم تو گمراہ ہو گئے، 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 ہم تو گمرا
وہاں پہنچے تو دیکھا باغی کوئی نہیں، زمین صاف شفاف ہے۔ پہلے تو کہنے لگے ہم رستہ تو نہیں بھول گئے، انا لضالون، ہم رستہ بھول گئے، کسی اور طرف نکل گئے ہیں ہم، باغ تو یہ ہمارا نہیں نظر آ رہا یہاں۔ پھر سنبھلے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، تو اب منہ سے نکلا بل نحن محرومون، نہیں میاں رستے نہیں بھولے، ہم محروم ہو گئے، اللہ نے ہمارا باغ چھین لیا، اللہ نے ہماری دولت چھین لی، اللہ نے ہمارا پیسہ چھین لیا، اللہ نے ہمیں شاہ سے گدھا بنا دیا۔ بل نحن محرومون، ہم محروم ہو گئے۔ کیوں محروم ہوئے؟ اللہ نے باغ کو آگ کیوں لگا دی؟ باغ کٹ کر ختم کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس باغ میں اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق غصب کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب اللہ کا حق مارو گے اور بندوں کا حق کھاؤ گے، اللہ تمہارا بھی ککھ نہیں رکھے گا۔ قرآن نے یہ مثال دی ہے۔ شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ نے کاروبار دیا ہے، شکر ادا کرو، اور شکر یہ ہے زکوٰۃ نکالو، صدقہ دو، خود صاحب استطاعت ہو، حج بیت اللہ کرو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، فطرانہ دو، قربانی کرو، دوسروں کی مدد کرو، مشکلات میں لوگوں کی خدمت کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کبھی زندگی میں مشکل نہ آئے تو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرو، ان کی امداد کرو، ان کا تعاون کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دوسرے کی دنیا کی چھوٹی سی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ روز محشر اس کی بڑی تکلیف کو دور کر دیں گے، اللہ قیامت کے دن اس کی بڑی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، یہ مال کا حق ہے۔ جب مال کی حق تلفی ہوگی، جب یہ مال لوگوں تک نہیں پہنچے گا، اللہ نے فرمایا ناشکری کرو گے تو میں یوں بھی کر سکتا ہوں، میں شاہوں کو گدھا بنا دیتا ہوں اور اللہ کو دیر نہیں لگتی، شاہوں کو گدھا بناتے ہوئے اللہ کو دیر نہیں لگتی، سیکنڈوں میں آنن فانن وہ شاہوں کو گدھا بنا دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ شاہوں کا شہنشاہ کون ہے؟ سارے بولو، اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہا ملک دیا، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہا تخت شاہی سے اتار کر نیچے پھینک دیا، وتعز من تشاء، جسے چاہا عزتوں سے سرفراز کیا، وتذل من تشاء، جسے چاہا ذلیل اور رسوا کر دیا۔ بیدک الخیر، بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ انک علی کل شیء قدیر، فرمایا وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور قادر کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ قادر بھی ایک ہے، کون ہے وہ؟ سارے بولو، علی کل شیء قدیر کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبد القادر کا قادر بھی اللہ ہے۔ آج کچھ لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو قادر بنا دیا۔ میرا قادر عبد القادر ہے، مینوں اور کسے دی لوڑ نہیں۔
جاہل غلط کہہ رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بھی سجدہ کس کو کرتے تھے؟ سارے بولو اللہ کو کرتے تھے. ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھو. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے. وہ شاہوں کو گدا بناتا ہے، وزیروں کو اسیر بناتا ہے، اسیروں کو وزیر بناتا ہے. کل کے وزیر آج کے اسیر ہیں، اور کل کے اسیر آج کے وزیر ہیں، اور نہ جانے آج کے وزیر کل کے اسیر ہوں گے. ہمارے ہاں تو یہی تماشا لگا ہوا. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، آمین کہو. ہمیں دہشت گردی نے گھیرا ہوا ہے، بد امنی نے گھیرا ہوا ہے، معاشی بحران نے گھیرا ہوا ہے، غیر ملکی سازشوں نے گھیرا ہوا ہے. اللہ ملک کو ان بلاؤں سے نجات عطا فرمائے. باغ سارا جل گیا، باغ ختم ہو گیا. جب نعمت چھن جاتی ہے پھر اللہ یاد آتا ہے. خوشی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے. جب تھپیڑے لگتے ہیں نا اللہ کی طرف سے پھر اللہ یاد آتا ہے. تکلیف آئے تو پھر اللہ یاد آتا ہے، پھر مسجد یاد آتی ہے. اور جب ہٹا موٹا ہٹا گھٹا ہوتا ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے، گانا لگا کر مسجد کے پاس سے گزر جاتا ہے، شرم نہیں آتی. اب اللہ یاد آیا. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. جب آ کے یہ تماشا دیکھا کہ ہمارا باغ تو ختم ہو چکا ہے، تو ان میں سے جو سب سے اچھا تھا، ان میں سے جو سب سے افضل تھا، ان میں سے جو سمجھدار تھا، وہ بولا او بھائیو الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو؟ کہا نہیں تھا تم نے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو؟ بعض نے لولا تسبحون کا معنی کیا ہے لولا تسنون، انشاءاللہ کہو. میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ انشاءاللہ کہو؟ تم نے تو اللہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا تھا. اور بعض کہتے ہیں نہیں، ان کی انشاءاللہ بھی سبحان اللہ تھی. میں نے تمہیں کہا نہیں تھا لولا تسبحون کہ سبحان اللہ کہو. بھائیو سبحان اللہ کی بڑی برکت ہے. سبحان اللہ کی برکت سے آدمی تباہیوں سے بچ جاتا ہے. سارے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو. یہ سبحان اللہ کی برکت ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں تاکید کی، صبح کو سبحان اللہ کہو، شام کو سبحان اللہ کہو، دوپہر کو سبحان اللہ کہو. اس تسبیح کی بڑی برکات ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. شام کو بھی سبحان اللہ، صبح بھی سبحان اللہ. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی حمد ہے آسمانوں میں بھی، اللہ کی حمد ہے زمینوں میں بھی. وَعَشِيًّا شام کو بھی، وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور ظہر کے وقت بھی. صبح دوپہر شام سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا، یہ تمہیں مشکلات سے بچائے گا. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. یہ بھی قرآن بتا رہا ہے، یہ مذاق نہیں ہے. سبحان اللہ کا جو ورد ہے یہ بڑا طاقتور اللہ کا ورد ہے، طاقتور وظیفہ ہے. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. اللہ کی تسبیح بھی کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، سورج کے نکلنے سے پہلے بھی، سورج کے ڈوبنے سے پہلے بھی. اس لیے بزرگ کہتے ہیں تیسرے کلمے کی صبح شام تسبیح پڑھو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
پھر اس کی برکات دیکھو. قرآن بتاتا ہے کہ سبحان اللہ میں ایسی تاثیر ہے کہ اس سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کے فیصلے مٹ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. یہ ایسا عظیم الشان وظیفہ ہے. یہاں بھی تسبیح کا ذکر ہے، سبحان اللہ کا ذکر ہے. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. فرمایا ایک وظیفہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کر کے دوبارہ زندگی دے دی. اگر وہ یہ وظیفہ نہ پڑھتے تو قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. کوئی مچھلی کے پیٹ میں بھی چلا جائے، اس جیل میں چلا جائے، تو قرآن کہتا ہے سبحان اللہ کی برکت سے اللہ اس کو رہائی عطا فرما دیتے ہیں. سارے اب کہو، ادھر والے بھی کہو، ادھر والے بھی بولو، ادھر والے بھی بولو، یہ بزرگ بھی بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ذکر کی عادت بناؤ. لولا انه كان من المسبحين، اگر وہ سبحان اللہ نہ کہتے للبث في بطنه الى يوم يبعثون، قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اسی وظیفے کی وجہ سے باہر نکلے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو جملے اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں، اعمال کے ترازو میں بڑے وزنی ہیں. ان کا بڑا وزن ہے اللہ کے بنائے ہوئے اعمال کے ترازو میں. اور وہ کون سے دو جملے ہیں؟ سارے پڑھو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس لیے نماز میں سبحان ہے، تسبیح ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. یہ دیکھو نا نماز میں تسبیح ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تسبیح ہے. نماز کا آغاز سبحان اللہ سے ہے. رکوع میں تسبیح، سجدے میں تسبیح. اس کا بڑا کمال ہے. حضور علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اکیلی تھی گھر میں. نہ ساس، بہو تو کہاں سے آتی، بچے چھوٹے تھے. حسنین کریمین جب بی بی فاطمہ فوت ہوئی تو 7.5 8.5 سال کے تھے. بچے تھے، معصوم چھوٹے بچے تھے. گھر میں کوئی فرد ہی نہیں. اب ایک کے بعد 2 بچے آ جائیں سال پر سالی. اب عورت سے پوچھو اس کی کیا گت بنتی ہے. بیچاری بچے بھی سنبھالنے پڑتے ہوں، کھانا بھی بنانا پڑتا ہو، جھاڑو بھی لگانا پڑتا ہو، برتن بھی دھونے پڑتے ہوں. تو سا احساس نہ کیتا کرو، توہین تھی نہیں ہے. خیال کیا کرو اپنے گھر والوں کا بھی. سارے کام خود کرنے پڑتے ہوں، ماسی بھی نہ رکھ دو، پیسے خرچ تھی. تو حضرت علی تو غریب آدمی تھے، ان کے وسائل ہی کوئی نہیں تھے، نہ کوئی غلام تھا نہ کوئی باندی تھی. فرمایا جاؤ اپنے ابا سے جا کر کہو، بابا جی سے کہو غلام باندی آئے ہیں، کوئی ایک غلام دے دیں، کوئی باندی دے دیں خدمت کے لیے. سیدہ فاطمہ گھر میں آئیں، حضور موجود نہیں تھے، مشغول تھے. تو وہ اماں سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پیغام دے کے چلی گئیں. ابا جی کو میرا پیغام دینا، فاطمہ آئی تھی، کہہ رہی تھی غنیمت میں غلام باندیاں آئی ہیں، یا کوئی باندی مل جائے یا کوئی غلام مل جائے. سارا کام گھر میں خود کرنا پڑتا ہے. پھر کھجور کی گٹھلیوں کا دلیا بھی چکی میں بناتی ہوں.
حضور تشریف لائے. حضور کو بیٹیوں سے بڑا پیار تھا. حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 اللہ نے پہلے لے لی تھی. زینب، رقیہ، ام کلثوم اللہ نے لے لی تھیں. سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی، سب سے پیاری، جنت کی عورتوں کی سردار یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ تجھے مبارک ہو، تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے. پیغام ملا تو فوراً حضور واپس چلے گئے الٹے پاؤں. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں قد آوینا الی مضاجعنا، ہم تو بستروں پہ سو چکے تھے، لیٹ چکے تھے. حضور تشریف لائے. آپ نے فرمایا الی مضاجعکم، اٹھو نہیں میرے لیے، بس لیٹے رہو. پھر حضور بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا فاطمہ تمہارا پیغام مجھے ملا ہے. یہ جو غلام باندھی آئی ہیں، توجہ کرنا توجہ، یہ جو غلام باندھی آئی ہیں یہ تو میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ تو میں تمہیں نہیں دوں گا. واللہ انی لابیعہما، میں ان کو بیچوں گا اور ان کے پیسے اپنے مدرسے کے صفا کے طلباء پہ خرچ کروں گا. حضور کو طلباء کی اتنی فکر ہوتی تھی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. میں ان کے پیسے اپنے صفا کے طلباء پہ خرچ کروں گا. حضور کو مدارس کے طلباء کا اتنا خیال ہوتا تھا. حضور نے اہل بیت پر ان طلباء کو ترجیح دی ہے، اپنے گھرانے پر ان طلباء کو ترجیح دی ہے، ابو ہریرہ جیسے طلباء کو ترجیح دی ہے. فرمایا ہاں میں تمہیں غلام اور باندی سے بہتر چیز دیتا ہوں. آقا ضرور، نبی کی بیٹی ہے آخر بی بی فاطمہ. آقا نہیں چاہیے مجھے دولت، بتائیے غلام اور باندی سے کیا چیز بہتر ہے. فرمایا ہاں فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ پڑھو سبحان اللہ، 33 دفعہ پڑھو الحمدللہ، 34 دفعہ پڑھو اللہ اکبر. رات کو سوتے ہوئے 33 دفعہ پڑھو سبحان اللہ، 33 دفعہ پڑھو الحمدللہ، 34 دفعہ پڑھو اللہ اکبر. اور ایک روایت میں تعداد کم و بیش بھی مذکور ہے، باقی روایات میں فرمایا یہ غلام سے بہتر ہے، یہ باندی سے بہتر ہے. حضور نے یہ تحفہ دیا، اور محدثین نے لکھا ہے یہ تحفہ اس لیے دیا، اب یہ میری بات پہنچا دینا اپنے اپنے گھروں میں، یہ تحفہ اس لیے دیا کہ جو مائی بی بی بیٹی اپنے گھر میں رہ کر سبحان اللہ پڑھتی ہے، الحمدللہ پڑھتی ہے، اللہ اکبر پڑھتی ہے، یہ ذکر کرتی ہے، اس کو تھکن نہیں ہوتی. کہو سبحان اللہ. وہ تھکتی نہیں ہے، اللہ اس کو قوت عطا فرماتے ہیں. اس ذکر میں تاثیر یہ ہے، اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے، روحانی قوت بھی آتی ہے، جسمانی قوت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، حوصلہ بھی آتا ہے، برداشت بھی آتی ہے، صبر بھی آتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے فرما دیا، میرے نبی مجھے پتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں پتا ہے کہ ان کی باتوں پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، لیکن فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، میرے نبی اس غم کا علاج یہ ہے، ان تانوں کا علاج یہ ہے، سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، نماز ادا کیا کرو. نماز اور اللہ کا ذکر یہ غم کا علاج ہے، یہ ہم کا علاج ہے، یہ غم کا علاج ہے، یہ کر کے دیکھو. تو کہنے لگا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میاں اللہ کا ذکر ادا کرو، تسبیح پڑھو، سبحان اللہ پڑھو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب اللہ کا ذکر یاد آیا ہے، کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہم قصوروار تھے، ہم گناہگار تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے زکوٰۃ اور عشر کا پروگرام چھوڑ دیا تھا.
ہم توبہ کرتے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. ایک بھائی دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ تیری شرارت ہے، دوسرے نے کہا تو نے کہا تھا. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، کہنے لگے ہائے افسوس، ہم بڑے بدماش بن گئے تھے، سرکش بن گئے تھے. قرآن نے زکوٰۃ صدقہ نہ دینے والے کو سرکش کہا ہے. ہم بڑے سرکش بن گئے تھے، غریب کا حق کھانے والے بن گئے تھے. غریب کا حق نہ کھاؤ، غریب کا خدا خود انتقام لیتا ہے، لہذا کوئی غریب کا حق نہ کھائے. اس کو قرآن نے سرکشی کہا ہے. اب ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ اس سے بہتر ہمیں عطا کر دے، ہم اب اللہ کی طرف رغبت کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا كذلك العذاب، میرا عذاب ایسے ہوتا ہے. پوچھتے ہو نا کیسے عذاب آئے گا؟ مولوی عذاب سے ڈراتے رہتے، یہ سیلاب عذاب ہے. کذالک العذاب، باغ تباہ نہیں ہوئے، گھر تباہ نہیں ہوئے، رقبے تباہ نہیں ہوئے، فصلیں تباہ نہیں ہوئی، سب کچھ بہہ نہیں گیا. اللہ کہتے ہیں کذالک العذاب، ایسے ہوتا ہے عذاب. اور عذاب کو کوئی سینگ نہیں لگے ہوتے. اس پہ توبہ کرو، استغفار کرو. کذالک العذاب، سارے توبہ کرو. یہ نہیں کہ وہ زیادہ گناہ گار تھے اور ہم بڑے پاک صاف ہیں، ہمارے گناہوں کی سزا ان بیچاروں کو بھی ملی ہے. کذالک العذاب، ایسے ہوتا ہے عذاب. فرمایا یہ تو تمہیں ایک جھلک نظر آئی ہے نا کہ جب چاروں طرف سے پانی آیا، لوگ اندر پھنس گئے اور مکان اوپر بارش، نیچے پانی، مکان گر رہے تھے اور ہر کوئی چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا نکالو 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 نکالو. کذالک العذاب، ایسے ہوتا ہے عذاب. ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے میاں. اس کو دیکھ کر آخرت کے عذاب کو قیاس کر لو، اس کو دیکھ کر آخرت کے عذاب کا اندازہ لگا لو. جب اس عذاب کا یہ حال ہے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو ان عذابوں سے محفوظ فرمائے. آمین کہو اور اونچی آواز سے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے خدمت کے بہت سے منصوبے ہم سر انجام دیتے ہیں. آنکھوں کا بڑا کیمپ لگتا ہے، تو انشاءاللہ یہ آنکھوں کا کیمپ پرسوں کہ کل ہفتہ ہے نا، کل پرسوں اور سوموار، ہفتہ اتوار پیر، 3 دن یہ آنکھوں کا کیمپ رہے گا. آنکھوں کے موتیا کے انشاءاللہ آپریشن ہوں گے. آپ سب حضرات اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو اطلاع دے دیں. جن حضرات نے یہ آپریشن کروانے ہوں بر وقت تشریف لائیں اور نظام کی پابندی کریں. ہم نے جو نظام بنایا ہے اس کو فالو کریں، انشاءاللہ کوئی محروم نہیں جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا